بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پہلے تو ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ٹھیکیدار کام کرتے تھے اور پھر محکمے کے ساتھ ملی بھگت کر کے کافی اچھا خاصا بچت لے جاتے تھے. کام اگرچہ ناقص ہی ہوتا تھا، لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ آ گیا کہ کام بھی نہ کرو، کچھ نہ کرو، سیدھے سیدھے پیسے ہی سرکار کے اکاؤنٹ سے نکلوا لو. ہم نے پچھلے دنوں سٹوری کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA ہے، اس کے اکاؤنٹ سے تقریباً کوئی 4.25 ارب روپے نکالا گیا. وہ تو محترمہ کنزہ مرتضیٰ صاحبہ تھیں، انہوں نے پہرا دیا اور وہ سارے کا سارا منی ٹریل تو مل گئی ہے. لیکن آج جو ہم آپ کے سامنے سٹوری رکھنے جا رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا کا جو ایک ادارہ ہے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ، جس کو C&W کہا جاتا ہے، اس کی سٹوری بتائیں گے. وہاں ٹھیکیداروں نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی اور ریت بجری کی ایک ہتھ ریڑی بھی نہیں کہیں پہ پھینکی، لیکن تقریباً 4 کروڑ روپے انہوں نے قومی خزانے سے نکال لیے ہیں. چونکہ اب عید کی آمد ہے، رمضان کی بھی آمد ہے، ذخیرہ اندوزوں نے بھی انی ڈال رکھی ہے، ٹھیکیداروں نے اپنی جگہ انی ڈال رکھی ہے، بکاریوں نے اپنی جگہ انی ڈال رکھی ہے. بیچاری عوام کہاں جائے؟ اب یہ دیکھیں ٹھیکیداروں نے جو واردات کی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر جرنلسٹ اشتیاق عباسی صاحب. ان سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ واردات کیسے ہوئی ہے، اس میں محکمے کے لوگ ملوث ہیں یا نہیں. کیونکہ میری جو معلومات یا میرا جو تجزیہ ہے، محکمے کی مرضی کے بغیر تو واردات نہیں ہو سکتی. وہ چیک جو ہیں وہ کیسے نکالے گئے، وہ بینک میں جب پیش ہوئے، بینک نے کیوں نہیں محکمے کو پوچھا؟ یہ سارے سوالات تو ہم اٹھائیں گے، لیکن اشتیاق عباسی صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ واردات کیسے ہوئی. السلام علیکم عباسی صاحب. عباسی صاحب، پہلے تو یہ تقریباً 50% پہ کام چل رہا تھا کہ ٹھیکیدار 50% کام کرتا تھا اور باقی اوپر کا جو پیسے ہوتے تھے وہ محکمہ اور ٹھیکیدار آپس میں بانٹ لیتے تھے. لیکن یہ تو یار اب 100% پہ چلے گئے کہ کام بھی نہیں کرنا، سڑک نہیں بنانی، کوئی راستہ نہیں بنانا، سیدھے پیسے اپنی کمپنی کے نام پہ نکال لینے اور پھر حصہ بقدر جسہ تقسیم ہو جائے گا. یہ C&W میں جو واردات ہوئی ہے، یہ کس کس کمپنی نے، کس کس ٹھیکیدار نے اور کس کس سرکاری افسر کی زیر نگرانی ہوئی ہے؟ کیا معلومات؟ مگر صاحب بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ کوئی ٹھیکیداروں کی کوئی نئی انجمن بنی ہے اور انہوں نے کوئی شارٹ کٹ نکالا ہے کہ یار نہ کم نہ کاج، ایویں کمیشن دینی پیندی ہے، تلکا MP MNA نومی تے سارے پیسے تے NG کم چلاؤ، انجمن بقائے 100%، اس طرح کا نام انہوں نے شاید اس کا رکھا ہو. اب آپ کو پتہ ہے یہ پہلے کوہستان میں اسی طرح کا اسکینڈل آیا تھا C&W کا کہ بغیر کام کے وہاں پہ اربوں کی ادائیگیاں کر دی گئیں. اب میرا خیال ہے اس کا دائرۂ کار انہوں نے کہا کہ کامیابی کے بعد اس کو باقی صوبوں تک، باقی اضلاع تک بڑھایا جائے. یہ مگر صاحب ہوا اس طرح کہ C&W کے جو ایکسین ہیں فرحان خٹک، ان کو ایک کال موصول ہوتی ہے اس مہینے کی 11 تاریخ کو، 11 فروری کو نیشنل بینک ایبٹ آباد کے جو مینیجر ہیں ان کو کال کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی 5 کروڑ کے چیک جو ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں کلیئرنگ میں. تو جیسے بینک سے کال آتی ہوتی ہے نا، اپنے کسٹمر کو آگاہ کرتے ہیں تو ہم اس کو کلیئر کر رہے ہیں. تو وہ پریشان ہوئے کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہوتا C&W میں ادائیگیوں کا، فروری کا ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ مارچ میں یا جولائی میں اس طرح سے وہ پیمنٹس کرتے ہیں، جس طرح پرندوں کی بریڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ شجرکاری کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ان کا ٹائم نہیں تھا. تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی نئی چیک جاری نہیں کیے اس مہینے میں، تو یہ 5 کروڑ کے چیک کیسے آ گئے؟ خیر وہ نیشنل بینک چلے گئے، ان کی مہربانی کہ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، ورنہ جس طرح کے حالات ہیں وہ کیسے دسن کہ یار ٹھیک ہے کسی نے دیتے ہوں گے، پاس کر دیو. بہرحال وہ خٹک صاحب وہاں چلے گئے نیشنل بینک برانچ میں. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ جو چیک ہیں، چیک تو ظاہر ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے ہی ہیں، جو یہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے اس کے پیسے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے ہی چیک ہیں، لیکن اس پہ جو دستخط ہیں وہ بھی جعلی ہیں، اس پہ جو مورے ہیں وہ بھی جعلی ہیں، اور اس کا کوئی آڈٹ پیرا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنے جو سٹاف ہے ان سے پوچھا کہ بھائی ان چیکوں کے اگینسٹ کوئی بل آیا ہو، کیا پتہ کوئی بل سبمٹ ہوا ہو، کوئی تفصیلات. تو پتہ چلا جی کوئی تفصیلات نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے، کوئی کلیئرنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور یہ چیک جو ہے بوگس طریقے سے نکال کے، چیک بک سے نکال کے جعلی دستخط یا ملتے جلتے دستخط کر کے اور جعلی اسٹمپیں لگا کے فیصل بینک ایبٹ آباد میں پریزنٹ کیے گئے، اور وہاں سے پھر یہ نیشنل بینک میں کلیئر ہونے کے لیے آ گئے. جو انہوں نے وہاں پر یہ چیک تقریباً 5 کروڑ روپے کے رکوا دیے. اچھا، انہوں نے رکوا دیے، ان کی مہربانی کہ انہوں نے قومی خزانے کو نقصان سے بچا لیا. یعنی 5 کروڑ رک بھی گیا، 5 کروڑ رک گیا. لیکن اسی دوران ان کو بتایا گیا
کہ جناب یہ اس طرح کے آپ کے چیک تو اکثر آتے رہتے ہیں، بینک والوں نے بتایا. بینک والوں نے بتایا یہ تو اکثر آتے رہتے ہیں، یہ تو ہم نے ویسے آپ کو ایک فارمیلٹی کے طور پہ پوچھا ہاں. اور آپ یہاں پہ آ گئے. یہ تو آتے رہتے ہیں، پچھلے مہینے بھی آئے تھے، اور پچھلے مہینے بھی آپ کے تقریباً 4.25 کروڑ کے اسی فیصل بینک سے انہی دستخطوں کے ساتھ انہی اسٹیمپ کے ساتھ 4.25 کروڑ کے چیک آئے تھے. وہ تو ہم نے کلیئر کر دیے ہیں، اچھا. وہ کلیئر ہو گئے. ہوں. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ان کی بھی مجھے کوئی کاپیاں وغیرہ دکھائیں. تو وہ جب انہوں نے دیکھی تو وہ چیک بھی جو ہے اسی طریقے سے کلیئر ہو گئے جس طریقے سے یہ چیک کلیئر کرانے کی کوشش ناکام ہوگی. تو وہ بھی 3 کروڑ 84 لاکھ روپیہ پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو نیشنل بینک کے اکاؤنٹ سے ڈرا ہو گئے، جو کہ فیصل بینک میں اکاؤنٹس میں چلے گئے، جو جعلی اکاؤنٹ یا کوئی کسی نے بھی اکاؤنٹ وہاں پہ کھولے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل قسم کی نہیں تو پھر جو اس کے CNW کے ہیڈ ہیں جن کو فون کیا گیا، پھر انہوں نے FIA کو بلایا، کیا کیا آگے قانونی کارروائی کیا ہوئی؟ انہوں نے FIR تو کرائی ہے، انہوں نے FIR تو کرائی ہے، لیکن وہ جو FIR انہوں نے کرائی ہے میرا خیال ہے وہ اس FIR سے آپ اس نیٹ ورک تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ایک سرسری قسم کی FIR ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے. انہوں نے DPO کو خط بھی لکھا ہے، اپنی طرف سے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن میری معلومات کے مطابق جو فیصل بینک ہے، فیصل بینک کے پاس چونکہ ان اکاؤنٹس کا مکمل ڈیٹا ہوگا کہ یہ اکاؤنٹس کس نے کھلوائے، کب کھلوائے، کس کے نام پہ ہیں. وہ کنسٹرکشن کمپنیز کے اکاؤنٹ سے بیسیکلی نہیں کوئی ڈرائیور ٹھیکیدار ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ نا RDA میں جو ہوا ایسے ہی ہے، وہ ڈرائیور اس کے بھائی جو تھے جنید تاج کے، ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے گئے. بہرحال وہ ظاہر اس کا ان اکاؤنٹس کو کوئی نہ کوئی آپریٹ کرنے والا تو پیچھے ہوگا، جینون ہو یا جعلی ہو یا کوئی بھی ہو، رکشے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ایک نام تو میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی لوکل ٹھیکیدار ہے، شاید کالا خان اینڈ کمپنی ہے، کوئی اس طرح کا نام ہے. تو باقی بھی نام ہے. تو اس میں اصل جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ جو خزانے کا محکمہ ہے، جو خزانہ ڈپارٹمنٹ ہے KPK کے اندر، جس کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح کی پیمنٹس کو کرنے سے پہلے مکمل چھانبین کی جائے. دیکھیے جب بھی کسی CNW ڈپارٹمنٹ میں یا RDA میں CDA میں کوئی بھی بل سبمٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ٹھیکیدار یا وینڈر بل جمع کراتا ہے تو اس بل کو کلیئرنگ کے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یہی طریقہ کار CNW کے پاس ہے کہ وہاں پہلے سب انجینئر، پھر SDO، پھر اس کے بعد ایکسین کے پاس وہ بل جاتے ہیں، پھر اسی پروسیجر کے ساتھ اسی پروسیس سے پھر واپس آتے ہیں تو دوبارہ ان کی چیکنگ ہوتی ہے، بلوں کی چیکنگ ہوتی ہے، موقع پہ جا کے کام چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بل ہے اتنے کروڑ کا ہے، اتنے ارب کا ہے، کام دیکھیں کیسا ہوا ہے. اس کے بعد جو خزانہ کا محکمہ ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی مکمل چیزوں کو چیک کرے کہ یہ ادائیگی جو ہم پاس کر رہے ہیں اس میں کام ہوا کہ نہیں ہوا. پھر جو اکاؤنٹس آفیسر ڈپارٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر ہر ضلع کے اندر جو ہوتا ہے، اس کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ بھی دیکھے کہ کیا جو چیک کے اوپر سائن ہیں یہ اوریجنل ہیں، اسٹیمپس اوریجنل ہیں نہیں ہیں. کسی نے اس معاملے کے اوپر کوئی چیک کرنے کی زحمت نہیں کی، کسی نے چیک نہیں کیا. لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ چیک چونکہ باہر سے نکالے گئے اور عین ممکن ہے کہ ایکسین کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں ذمہ دار نہیں ہے. لیکن باقی جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر ہے اور جو خزانہ کے لوگ ہیں اور جو فیصل بینک کا عملہ ہے وہ اس معاملے کے اندر پوری طرح ملوث ہمیں نظر آتا ہے. نیشنل بینک والے جو ہیں ان سے بھی پوچھا جائے نا کہ بھائی جان اب آپ نے فون کر دیا، پہلے کیوں نہیں کیا 3 کروڑ 84 لاکھ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر تو فون کرنے کی SOP ہے، انہوں نے فون کیا، ایک SOP کو فالو کیا، تو پھر انہوں نے اس وقت فون کیوں نہیں کیا؟ یا اس وقت ہو سکتا ہے کوئی اور مینیجر ہو، اور مینیجر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر فون کرنے کی SOP نہیں ہے تو پھر اس دفعہ انہوں نے فون کیوں کیا؟ دونوں صورتوں میں سوال بنتا ہے، سوال کھڑا ہوتا ہے نیشنل بینک کے اوپر بھی. تو یہ معاملہ ہے جو اس وقت ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں، اگرچہ یہ چھوٹی کرپشن ہے، چھوٹی میں اس کو اس لیے چھوٹی سر میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں دیکھنا اربوں کی کرپشن کی روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. آپ بھی جب بھی کرپشن کی بات کرتے ہیں، آپ کے کسی ویلاگ میں کرپشن جو ہے نا وہ 5-6 ارب سے کم نہیں ہوتی. میرا خیال ہے میں نے جو آپ کی کم سے کم کرپشن سنی ہے وہ 2.5 ارب تھی، مجھے کچھ یاد پڑتا ہے. تو اربوں کی کرپشن کے مقابلے میں چھوٹی کرپشن ہے، لیکن اس کرپشن کو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا پاکستانی کتنا ہم ترقی کر رہے ہیں، دنیا کن چیزوں میں ترقی کر رہی ہے، اور ہم کرپشن کے نئی ایسی وارداتیں نکال رہے ہیں کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اگلا سلسلہ یہ آئے گا. ابھی تو دیکھیں ٹھیکیدار وہ پیسے نکالتے ہیں جو اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں. IMF جب پیسے دے گا تو قومی اسمبلی میں کوئی رپورٹ پیش ہو جائے گی، وزیر خزانہ پیش کریں گے کہ پورے ملک میں جو ٹھیکیدار ہیں ان کی جتنی ہم نے قسط لینی ہے
IMF سے، وہ ہم نے ٹھیکیداروں کو ادا کرنی ہے، وہ پہلے ہی سے ان کے بل منظور ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ جو رقم نکالی گئی کوہستان سے اربوں روپے، اور ابھی جب رباط میں واردات ہوئی، یہ بیسیکلی فارن فنڈنگ ہوتی ہے، جو میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر جو ادارے ہیں وہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے یہ فنڈز جاری کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو پاکستان میں یا KPK میں فنڈ جاری کیے تھے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہاں ڈیولپمنٹ تو ایک ٹکے کی نہیں ہوئی اور ہمارا سارا پیسہ جو ہے وہاں پہ خرچ ہو گیا، اگر ان کے پاس بھی تو اپنا جو ان کا جہاں پہ جو سسٹم ہے ان کو رپورٹ دے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس پہ اینٹی کرپشن KPK، نیب KPK اور متعلقہ حکام کو سختی سے اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ یہ واردات آگے بڑھتی جائے گی۔ خیبر پختونخوا جو ہے نا، اس وقت وہ ایک ایسا صوبہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی وارداتیں آپ کو چپے چپے میں نظر آئیں گی۔ نہیں، پنجاب بھی کسی سے کم نہیں ہے، پنجاب بھی کم نہیں ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، بالکل ایسی ہے، ریس لگی ہوئی ہے، ریس پورے ملک میں ریس لگی پورے ہوئی ملک ہے۔ میں ریس لگی ہوئی ہے کہ لاقانونی آپ کی دیکھیں انتہا کتنا کرتے پیسہ جاؤ۔ بلوچستان گیا ہے، وہاں کے لوگ ابھی بھی پسماندہ ہیں، کوئی اسکول کالج نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب عباسی صاحب۔ تو ناظرین، اس کا فالو اپ بھی دیں گے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس معاملے کو جب کھنگالا جائے گا تو یہ معاملہ بھی اربوں میں جائے گا، کیونکہ ابھی تو تلاشی لی گئی ہے تو 3,84,00,000 کا پتہ چلا ہے کہ جعلی چیک تھے۔ تو ابھی مزید معاملات جب انکوائری ہوگی، یا لیکن دوسری طرف طاقتور لوگ جو ہیں، جو ٹھیکیداروں کے سرپرست ہیں، وہ کوشش کریں گے یہ انکوائری بند کروا دیں۔ اگر انکوائری ہوئی تو معاملہ اربوں میں چلا جائے گا۔ فالو اپ انشاءاللہ ہم دیں گے۔ شمشاد مانگڑ اور جناب اشتیاق عباسی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔